یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ اپنی طور پر اقدامات بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، رپورٹر ڈائری کے ساتھ میں ہوں فضیل احمد۔ آج ہم خصوصی طور پر یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ محرم الحرام کے حوالے سے کرنے جا رہے ہیں، جس میں واقعہ کربلا اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم قربانی کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے فاروق اعظم، جو کہ وائس چیئرمین ہیں بین المسالک رواداری کونسل کے، اور ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ وائس چیئرمین ڈاکٹر عبدالحفیظ موجود ہیں، جو کہ بین المذاہب امن فورم کے وائس چیئرمین ہیں۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں، وہ ناظرین کو بتائیں گے کہ واقعہ کربلا جو ہے وہ کیا سبق دیتا ہے ہمیں، اور خاص طور پر امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو بچپن تھا وہ کیسا تھا، اور پھر کیسے انہوں نے وعدہ وفا کیا اور اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ جس کا ہسٹری میں، تاریخ میں کوئی بھی ثانی نہیں ملتا، کہ پورا گھرانہ جو ہے وہ اسلام کی خاطر انہوں نے قربان کر دیا۔ کربلا کے میدان میں وہ جنگ لڑی اور آخر کار بہت ہی صبر کرنے کے بعد انہوں نے تلوار اٹھائی۔ پہلے لاشیں اٹھاتے رہے میدان کربلا سے، اس کے بعد انہوں نے مجبور ہو کر تلوار اٹھائی، اور وہ ذوالفقار تھی جو کہ اپنے بابا کی تلوار لے کر انہوں نے مجبور ہونے کے بعد اس تلوار کو اٹھایا۔ فاروق اعظم ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب سے پہلے ان کا رخ کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے۔ مولانا صاحب، مجھے سب سے پہلے امام علی مقام کا جو بچپن تھا، ان کے بچپن کے حوالے سے بتائیں کہ کیسا بچپن تھا، کس طرح آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نازوں سے ان کو پالا کہ اگر نماز کی حالت میں وہ کاندھے پر آ جاتے ہیں، سجدے کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آ جاتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے میں رہیں اس وقت تک کہ جب تک امام علی مقام حضرت امام حسین جو ہیں وہ خود بخود آپ کے کندھے سے اتر نہیں جاتے۔ ایسا بچپن تھا، کیا کہیں گے، کیا پیغام دیں گے امت مسلمہ کو اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ہم بچپن کو دیکھتے ہیں، ولادت باسعادت کے بعد سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں سرکار دو عالم امام الانبیاء فخر کائنات سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گڑتی دی۔ جس طرح بچوں کو بچپن میں گڑتی دی جاتی ہے، شہد کی دی جاتی ہے، کھجور کی دی جاتی ہے، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں، اہل بیت کے وہ عظیم چشم و چراغ ہیں کہ جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے لعاب دہن سے گڑتی دی۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کبھی آذان نہیں دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن مصطفیٰ تھے، وہ مسجد نبوی میں بیت اللہ میں اذان دیا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں اللہ اکبر آذان دے کر، اور پھر اس میں جو حی علی الصلاۃ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صدائیں آذان کی صورت میں کانوں میں بلند کی ہیں، تو یقیناً میدان کربلا پھر بتاتا ہے کہ میرے پیر حسین نے، میرے مرشد حسین نے کس طرح اپنا سر دے کر اپنے بچوں کو اپنا کنبہ قربان کر کے کیسا سجدہ کیا، جو کہ میرے پیر حسین کے سارے سجدوں کا چیئرمین بن گیا۔ میرے اللہ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
کیا کسی نے خوب اس کا ترجمہ اپنے انداز میں کیا؟ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہیں تلواروں کے سائے میں۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالحفیظ بھی موجود ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ علامہ صاحب آپ کو بتا رہے تھے، مولانا صاحب، کہ کیسا سجدہ کیا امام عالی مقام نے کہ پورے کائنات کے سجدوں سے وہ افضل سجدہ تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ بھی اسی حوالے سے اس گفتگو کو آگے بڑھائیں، اور امام عالی مقام کا جو مقام ہے وہ دنیا سے چھپا نہیں ہے، لیکن اس وقت ہماری جو نیو جنریشن ہے ان کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی خاطر، وہ صرف اور صرف اسلام کی خاطر جنگ تھی، اس میں کوئی اقتدار کا لالچ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز سے نوازا تھا، اس اسلام کی خاطر وہ جنگ ہوئی۔ آخر وجہ کیا تھی کہ کربلا میں پورا گھرانہ جو ہے وہ نواسہ رسول نے لٹا دیا، اور ان کے بچپن کا جو واقعات مولانا صاحب نے بتا دیے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں واقعہ کربلا کیا سبق دیتا ہے ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فضیل بھائی بہت شکریہ۔ ماہ محرم جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں بہت ہی اہم موضوع جو ہے امام حسین علیہ السلام کی عظمت، ان کی شہادت، واقعہ کربلا، اس پر گفتگو کرنے کا آپ نے موقع دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت پر اگر بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کائنات میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، کہ جن کے نانا امام الانبیاء ہیں اور جن کے بابا جو ہیں وہ امام المتقین ہیں، اور جن کی والدہ محترمہ جگر گوشہ رسول ہیں، جن کی آمد پر اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے، ان کے لخت جگر ہیں امام حسین علیہ السلام، جن کو نہ دنیا میں کسی چیز کی کمی اور نہ آخرت میں کسی چیز کی کمی۔ تو وہ شخصیت کہ جب امام حسین علیہ السلام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے، آپ کے کندھوں پر آ کر سوار ہو جاتے تو آپ کی نماز لمبی ہو جایا کرتی، جب تک وہ خود نہ اترتے تو امام حسین علیہ السلام جب تک خود نہ اترتے تو آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اگر واقعہ کربلا میں اپنا پورا خاندان ذبح کروا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بہت ہی بڑا مقصد تھا۔ جب پوری دنیا سے لوگ احرام باندھ کر حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا رخ کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام انہی دنوں میں مکہ مکرمہ سے خانہ کعبہ سے کربلا کی طرف جو ہے وہ رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں اصل میں یہ سبق دے رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی جو ہے نا وہ بات نہیں تھی۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے، یہ بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے ایک سبق ہے۔ اور وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ حق و باطل کا جب مارکا ہو تو حق کی خاطر گردن کٹ تو سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ یہ وہ سبق تھا اصل میں کربلا کا، جو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سجدے کی حالت میں گردن کٹوا کر دیا اور اپنی گردن کو نیزے کی انی پہ پرو کر دیا، کہ نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے صرف اپنا نہیں بلکہ اپنا پورا خاندان کٹوا دیا۔ تو یہ فلسفہ شہادت امام حسین جو ہے نا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ کسی ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا ہی سب سے افضل ترین جہاد ہے، اور اسی جہاد کے لیے امام حسین علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو لے کر نکلے، اور انہوں نے کربلا کے میدان میں اپنا پورا خاندان کٹوا دیا، لیکن نانا کے دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ ڈاکٹر صاحب، نانا کے دین پر آنچ نہیں آنے دی، کتنا بڑا جگر تھا نواسہ رسول کا کہ اپنے 6 ماہ کے جو بچے ہیں ان تک کا خیال نہیں کیا، اور کربلا کے میدان میں ان کو بھی پیش کر دیا صرف اور صرف نانا کے دین کو بچانے کے لیے۔ یہ باتیں کر کے آنسو آتے ہیں آنکھوں میں۔ ہر بندہ جو ہے وہ جب سوچتا ہے کربلا کے واقعہ کے بارے میں تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کو تیر لگ رہے ہیں، اور باپ اپنے جوان بچے کو جب جا کے کربلا کے میدان سے اس کا لاشا اٹھاتا ہے، ان کی پھوپھیاں اندر خیموں کے رو رہی ہیں، وہ تڑپ رہی ہیں کہ جوان بچے ان کے جو ہیں وہ ذبح ہو رہے ہیں۔
آپ مولانا صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنے بچوں کو اور اہل خانہ کو، ان عورتوں کو کہ جن سے سورج اور چاند بھی پردہ کیا کرتا ہے، فرشتے جن کا احترام کیا کرتے ہیں، جن کی رگوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون دوڑتا ہے، ان نیک پاک ہستیوں کو میدان کربلا میں کھڑا کر کے اور پھر 6 ماہ کا علی اصغر کا تڑپتا ہوا لاشا اور 18 سال کا کڑیل جوان علی اکبر، یہ ساری قربانی دے کر میرے پیر حسین نے بتا دیا ہے کہ یہ میرے نانا مصطفیٰ کا دین ہے، یہ میرے نانا مصطفیٰ کا لایا ہوا وہ اسلام ہے کہ جس کے لیے میں اپنا سارا خاندان قربان کر سکتا ہوں، اور قربان کر کے دکھا دیا۔ میرے پیر حسین جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے جو زیارت کی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار تھا۔ میرے پیر حسین نے اپنا سارا گھرانہ قربان کر کے جب اس دنیا سے جا رہے تھے، شہادت جیسی عظیم نعمت سے مالا مال ہو کر تو اللہ جل شانہ کا دیدار کر رہے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمل سے ہمیں بتایا ہے کہ جہاں پہ ظلم ہو، جہاں پہ ناانصافی ہو، جہاں پہ زیادتی ہو، اور جہاں پر دین کے خلاف کچھ ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوں، تو پھر میں حسین کی طرح اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو قربان کرو اور دین اسلام کے پرچم کو بلند رکھو۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب۔ مولانا فاروق اعظم جو کہ مسلک دیوبند سے ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر عبدالحفیظ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں واقعہ کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام کے بچے، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں، پورا کنبہ موجود تھا، کیسے تیروں کی برسات ہو رہی تھی کہ وہ ان کو صرف اور صرف پرواہ تھی تو نانا کے دین کی پرواہ تھی، اپنے بچوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اتنی بڑی قربانی ہے، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ فضیل بھائی، جتنی شخصیت اہم ہوتی ہے اتنا ہی اس کا مقصد جو ہے وہ اہم ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جو ہستی ہے، دنیا میں اس کی تو مثال نہیں ملتی۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب لوگ جو ہے نا وہ موازنہ کرتے ہیں یزید کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو قربانی پیش کی ہے، اسلام کی تاریخ میں نہیں بلکہ انسانیت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور آپ کو بتایا کہ تیرا یہ بیٹا جو ہے اس کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ امام حسین کے غم میں اور ان کی شہادت پر رونا بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری خبر پہلے بتا دی گئی تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس نانا کہ جو مقصد تھا، جو دین کی سربلندی کے لیے جو امام حسین علیہ السلام کو وہ مقصد دے کر گئے تھے، اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنا پورا خاندان جو نا وہ کٹوا دیا۔ تو کربلا کا میدان جو ہے وہ اصل میں آج بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمارے جو ہیروز ہیں وہ امام حسین علیہ السلام جیسے ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ کہ اب میں نے ایک پوسٹ کی تھی تو اس میں نا ایک کمنٹس ہوا کہ جی یزید بھی جنت میں جائے گا، کسی نے یہ ایک بات کی۔ میں نے کہا کہ بھائی تجھے یزید والی جنت مبارک ہو، مجھے تو امام حسین کے قدموں میں جگہ مل جائے، میرے لیے تو وہی جنت ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اس دین کی سربلندی کے لیے جو انہوں نے
کربلا کے میدان میں قربانیاں پیش کی ہیں، وہ اصل میں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. ہمارے لیے وہ سبق ہے کہ آج بھی اگر دین کے لیے ضرورت پڑے تو ہم اپنا تن من دن اپنا خاندان قربان کر کے امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر عبدالحفیظ مسلک اہل حدیث سے ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. بھائیوں وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ہم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے کہ واقعہ کربلا کیسے پیش آیا، کس طرح آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم قربانی دے کر دین اسلام کو بچایا، سہارا نہیں دیا، بچایا. اور اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے اب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مسلک اہل سنت سے مولانا تنویر طاہر رٹھور، اور مسلک اہل تشیع سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آغا محمد اسماعیل عابدی. ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں جیسے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کنبے کو قربان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیسی قربانی تھی کہ اس قربانی کی مثال دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. سب سے پہلے مولانا تنویر طاہر رٹھور کا رخ کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں. مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ واقعہ کربلا کے اندر کیسی قربانی تھی کہ اس قربانی کو یاد کرنے کے بعد ہر آنکھ اشکبار ہوتی ہے، ہر کوئی دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کیسے عباس ابن علی نے اپنا بازو تو کٹوا دیا لیکن دشمن کے سامنے اپنا سر جھکنے نہیں دیا. وہ پیاسے بچوں کے لیے پانی لے کر جانے والے تھے، نہر پہ ان کا جب بازو کاٹ دیا جاتا ہے تو کیسا وہ عالم ہوگا کہ کٹے بازو کے ساتھ وہ مشکیزیں لے کر کربلا کی طرف آتے ہیں تو ان میں بھی تیر مار دیے جاتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر آل ہے وہ دین کی خاطر وہاں پر آئے ہیں کربلا کے میدان میں، تو ان کو پانی نہ دیا جائے. پہلے تو کنووں پر پابندی لگائی جاتی ہے کہ گرمی کے عالم میں ان کو پانی نہیں دیا جاتا. جب وہ نہروں سے پانی لے جانے جاتے ہیں تو کبھی ان کے بازو کو کاٹ دیا جاتا ہے تو کبھی مشکیزوں میں تیر مارے جاتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں، یہ ظلم نہیں تھا، زیادتی نہیں تھی، تو کیا تھا پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. فضیل بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر رفقا جنہوں نے میدان کربلا کے اندر جس جواں مردی کے ساتھ، جس جرت اور بہادری کے ساتھ دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش فرمایا، حقائق اگر دیکھے جائیں تو آج تک اور قیامت کی صبح تک امت مصطفیٰ اور ساری انسانیت آقا حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کے مقروض ہیں کہ جو قرض میدان کربلا کے اندر آپ نے اسلام پر جو چھوڑا اور ایمان والوں پہ چھوڑا، اس کی کہیں پر بھی تاریخ انسانیت کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی. امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو ہمیں ایک سبق دیا اور آپ کی شہادت سے اور آپ کے رفقا کی شہادت سے جو ہمیں فلسفہ شہادت حسین سے جو ایک سبق ملتا ہے، وہ سبق یہ ہے کہ آقا حسین نے میدان کربلا کے اندر یزید کے سامنے اور اس کے ہزاروں کے اس لشکر کے سامنے اون محمد کو تو شہید کروا دیا، عباس کے بازو تو کٹوا دیے، معصوم 6 ماہ کے علی اصغر کو تو شہید کروا دیا، لیکن مصطفیٰ کے دین پر آنچ نہیں آنے دی. اور جس جواں مردی کے ساتھ اور آقا حسین نے ہمیں ایک سبق دیا کہ جب بھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح. امام علی مقام حضرت امام حسین، امام طبری نے ایک روایت کوٹ کی ہے کہ آپ کا مقام اس حوالے سے بھی ان کے مقام اور فضیلت کو کون بیان کر سکتا ہے کہ جس کے نانا نبیوں کے تاجدار ہیں، نبیوں کے سالار ہیں، اور جن کے بابا ولیوں کے بے تاج بادشاہ ہیں، اور جن کی والدہ ماجدہ جناب خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور خود آقا حسین علیہ السلام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں.
ان کی شان اور مقام اور عظمت کے حوالے سے یہی کافی ہے کہ ان کے نانا نبیوں کے سردار ہیں. تو آقا حسین وہ امام طبری کی وہ میں کوٹ کر رہا تھا کہ حضرت امام طبری نے ایک روایت کوٹ کی ہے کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے اندر ایک جنازہ تھا اور جمع غفیر ہے لوگوں کا, اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ساتھ ہیں, اور حضرت امام علی مقام جہاں پر اپنا قدم مبارک رکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھ کے ان کا قدم مبارک صاف فرماتے ہیں. تو امام پاک نے پوچھا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا امام پاک جو میں نے آپ کی عظمت مصطفیٰ کی زبان مبارک سے سنی ہے, اگر کائنات والوں کو پتہ چل جائے تو آپ کو ایک قدم بھی زمین پہ نہ رکھنے دے. اتنی شان اور اتنا مرتبہ اور اتنی فضیلت. اور پھر مولانا صاحب شان تو یہ ہے شہزادوں کی کہ آپ کے جوڑے جنت سے آتے ہیں, اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہی شہزادے کے جن کے جوڑے جنت سے آ رہے ہیں, آخر میں وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے, کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. کیا بھول گئے ہیں آپ کے فرمانوں کو؟ بھول گئے اس وقت کو کہ جب امام علی مقام نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں اپنے نانا کے کندھوں پر آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آتا ہے کہ جب تک حسین خود نہ ہٹ جائے اپنا سجدہ لمبا کر دو. کیا سب کچھ بھول گئے تھے واقعہ کربلا میں؟ وہ سارے کفہ کے لوگ, وہ سارے جو یزید کا لشکر تھا, وہ سارے تو کلمہ گو تھے, ان میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جو امت سے باہر تھا. وجہ کیا تھی کہ اتنا ظلم کیا کہ 6 ماہ کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا, انہوں نے ان کو بھی تیر مار کے شہید کر دیا. جی فضیل بھائی, جہاں تک کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا بچپنا ہے جناب امام پاک کا, جناب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا, تو کریم آقا علیہ السلام ان کو سونگھتے ہیں اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ان شہزادوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. عظمت کا اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور کریم آقا علیہ السلام حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن مبارک پہ بوسہ دے رہے ہیں. پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم گردن پہ بوسہ دینے کی وجہ؟ میرے آقا نے فرمایا میری ہی امت کے لوگ میرے اس شہزادے کو میدان کربلا کے اندر شہید کریں گے. اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ چھوڑا ہے, اب مصطفیٰ کا مدینہ چھوڑیں, اماں جان کی قبر انور کو سلام آخری سلام پیش فرما رہے ہیں, پھر مدینہ چھوڑ کر جب کربلا کی طرف جا رہے ہیں, اور وہی لوگ جنہوں نے پہلے خطوط لکھے حضرت امام مسلم کو, حضرت امام مسلم جب بلایا گیا آپ کے ہاتھ پر کتنے لوگوں نے, کتنے کوفیوں نے بیعت کی. حضرت امام پاک کو جب حضرت امام مسلم نے خط لکھا کہ آپ تشریف لائیے, لوگ تو بڑی عقیدت والے ہیں لیکن ان کے اس کے پس پردہ حقائق کچھ اور تھے, ان کے نظریات کچھ اور تھے. جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں جاتے ہیں, انہی لوگوں کے خطوط آتے ہیں, ان کے بلانے پہ جب وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں, تو وہی لوگ پھر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خون کے پیاسے, اور پھر وہی لوگ, اور پھر حضرت امام پاک نے وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں میں وہی حسین ہوں جسے مدینہ کے تاجدار نبی آخر الزمان اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں گھما کرتے تھے. میں اسی نانے حسین کا نواسا ہوں جس نانے کا تم کلمہ پڑھتے ہو. آپ نے بڑا طویل خطبہ ارشاد. مولانا صاحب اب ہم رخ کریں گے آغا محمد اسماعیل عابدی صاحب کا. جی آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. واقعہ کربلا کے حوالے سے کہ وہ واقعہ جب امام حسن علیہ السلام کی آخری نشانی تھی ان کی کہ ان کا بیٹا جو کہ بیمار تھے ان دنوں میں, امام قاسم علیہ السلام, جب ان کو ان کی پھوپھیاں کہتی ہیں کہ اے بھائی ان کو نہ دو, یہ ہمارے بھائی کی آخری نشانی ہے. وہ بھی یزیدیوں نے نہیں ان کو بھی چھوڑا کہ وہ جب میدان کربلا میں نکلتے ہیں تو دشمن کہتے ہیں کہ دیکھو علی آ رہا ہے, تو جب قریب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں علی نہیں, یہ علی کا پوتا ہے. ایسے وہ میدان میں نکلے کہ جیسے مولا کائنات میدان میں تلوار لے کر نکلتے تھے, اور کیسے یزیدیوں کے سر کاٹ دیے, اور آخر کار وہ امام حسن علیہ السلام کی نشانی کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ ان کی شان کے بارے میں تھوڑا روشنی ڈالیں کہ نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ امام قاسم علیہ السلام کی جو قربانی تھی وہ کتنی عظیم قربانی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کہ خداوند کریم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو ڈرائے یا نہ ڈرائے, یہ ایمان لانے والے نہیں ہے. تو کربلا میں جتنے اہل بیت پر ظلم ہوا ہے اور جنہوں نے ظلم ڈھایا ہے, وہ امام حجت اور امام زمان
امام حسین علیہ السلام اس وقت اپنی حجت تمام کر دی تھی. یہ نہیں کہ امام حسین نے کچھ نہیں فرمایا ہو کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، کس کا نواسا ہوں، کن کے بیٹے ہیں، یہ نہیں فرمایا. نہیں، حجت بالکل خطبے فرمایا. حتیٰ کہ مظلوم کربلا نے اپنی حجت تمام کرتے ہوئے سب کو فرمایا کہ میں نواسہ رسول ہوں اور میں علی و بطول علیہ السلام کا بیٹا ہوں، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میری ماں ہے، علی مرتضیٰ میرے پدر بزرگوار ہے. حتیٰ کہ عمر سعد کو قریب بلا کہ عمر سعد سے بھی فرمایا، تو عمر سعد نے کہا مجھے پتہ ہے کہ آپ فرزند زہرا ہے، فرزند علی ہے اور نواسہ رسول ہے. امام حسین علیہ السلام اپنی حجت تمام کرنے کے لیے فرمایا تم میرے حق ناحق خون میں ہاتھ مت ڈالو ورنہ خسرت دنیا و آخرہ ہو جائے گا. اس نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو، یزید نے کہا ہے کہ مجھے دو حکومت کے بارے میں رائے اور بصرہ کے حکومت گورنری دینے کے لیے مجھے کہا ہوا ہے، اس لیے جو ہے نا میں مجبور ہوں. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں رسول اکرم کی حدیث کو ذہن میں رکھے مسلمانوں کہ ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ ہے. اس حسین ابن علی نے فرمایا عمر صاحب تو جانتا ہے میں نواسہ رسول ہوں، تو میرے ناحق خون میں ہاتھ نہ ڈالے تو میں تیری جنت کی ضمانت لیتا ہوں. اتمام حجت کے لیے جملہ فرمانے کے باوجود بھی اس خبیث نے یہ کہا، اس کمینہ انسان نے یہ کہا، اس ظالم انسان نے یہ کہا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. مرنے کے بعد مجھے فرمایا اگر میرے ناحق خون میں ہاتھ ڈالے تو پھر نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی. اس کے ساتھ یہی ہو گیا. اور جس طرح آپ نے میرے بھائی نے فرمایا شہزادہ قاسم ایک 13 سال کا بچہ ہے، 13 سال کا بچہ ہے. امام مظلوم کربلا علیہ السلام بار بار فرمایا کرتے تھے جب بھی میں میرے بھائی حسن کی زیارت کرنے کا دل چاہتا ہوں تو میں قاسم ابن حسن کی زیارت کرتا ہوں. اور کربلا کے قریب پہنچتے ہی مظلوم کربلا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں دستور یہ ہے کہ ہم آگے ہیں، موت ہمارے پیچھے پیچھے ہے، لیکن ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، موت ہمارے آگے ہے، ہم موت کی طرف، کربلا میں موت ہے یعنی ہم موت کی طرف جا رہے ہیں. علی اکبر نے ایک جملہ فرمایا، شہزادہ قاسم نے ایک جملہ فرمایا. علی اکبر نے فرمایا بابا کیا ہم حق پر ہے؟ ہماری جان بھی چلے جائے، ہم پر ظلم بھی ہو جائے، کیا ہم حق پر ہے؟ مظلوم کربلا نے فرمایا بیٹا اکبر ہم حق پر ہے. جب فرمایا اگر ہم حق پر ہے کیا پر وہ اکبر کے لیے کہ موت علی اکبر پر پڑے، چاہے علی اکبر موت پر جا پڑے. شہزادہ قاسم نے بھی یہ سوال کیا کہ چچا جان کیا ہم حق پر ہے؟ بیٹا کیوں نہیں، ہم حق پر ہے کیونکہ ہم نواسہ رسول ہے، فرزند علی و بطول ہے. جب یہ جملہ فرمایا تو شہزادہ قاسم نے مسکرا کے فرمایا چاچا جان اگر ہم حق پر ہی ہے جس طرح آپ فرما رہا ہے تو قسم بخدا موت کو میں شہد سے بھی زیادہ اصل یعنی بہترین شیرین میں مانتا ہوں اس کو، یعنی موت کو میں آغوش لینے کے لیے میں تیار ہوں. بھائیوں وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ اپنی طور پر اقدامات بھی کریں. بھائیوں وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ اپنی طور پر اقدامات بھی کریں. علامہ صاحب آپ اب بتائیے گا آپ کے نزدیک سبق کیا ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے؟ کیا سبق چھوڑ کے گئے ہیں امام علی مقام اپنے نانا کے امتیوں کے لیے؟ کربلا مکمل درسگاہ ہے ہر انسان کے لیے، ایک مذہب کے لیے مختص نہیں ہے، کسی مذہب کے ساتھ مختص نہیں ہے. ہر انسان یعنی انسانیت بچانے کے لیے مظلوم کربلا گئے تھے، انسانوں کو بچانے کے لیے مظلوم کربلا گئے تھے، انسانوں کی ہدایت کے لیے مظلوم کربلا گئے تھے، جنت کے راستے بتانے کے لیے سید الشباب اہل الجنہ گئے تھے کربلا میں. نواسہ یہ رسول ہے، خود رسول کی نگاہ میں حسین کی ذات دیکھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین ابن علی کو اپنے گود میں اپنے سینے پر رکھ کر سیدھے ممبر پر گئے اور زانو مطہر پر رکھ کر
رسول خدا نے فرمایا ہاذا حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی ہے۔ اے دنیا والوں کی ماضی میں یعنی جو گزر جائے یا آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی بتا دو یہ میرا نواسہ حسین ہے، اور جس طرح میں نے دین کو اسلام کو پھیلانے میں زحمت اٹھائی ہے اسی طرح دین کو مذہب کو بچانے کے لیے میرا حسین سب سے آگے ہوگا۔ تو جو حسین سے دوست رکھے سمجھو وہ میرا دوست ہے، جو حسین کو خوش کرے سمجھو اس نے مجھ رسول کو خوش کیا، اور جو حسین کے ساتھ دے سمجھو وہ میرا دوست ہے یعنی میرا ساتھی ہے۔ تو اس حسین ابن علی جو نگاہ ہے پیغمبر میں، نگاہ ہے رحمت للعالمین، اس قدر بڑی ہستی ہو، وہ جب امام حسین کربلا میں گئے تو سمجھو درس مکمل دے کر امام حسین علیہ السلام نے یعنی بچوں کو ساتھ لے کر گئے، خواتین کو ساتھ لے کر گئے، جوانوں کو ساتھ لے کر گئے، بوڑھوں کو ساتھ لے کر گئے۔ امام نے بس دنیا والوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ دیکھو اگر یہ اسلام چاہے، اسلام کو بچوں کی ضرورت ہو تو تم اپنے دریغ نہیں کرنا، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اسلام کو ضرورت پڑے، دین کو ضرورت پڑے، آنچ آئے تو پھر یہ نہ سوچنا کہ میرے بچے ابھی جوان ہے، کہ اگر اسلام کو ضرورت پڑو یہ نہیں کہنا کہ میری داڑھی سفید ہو گئی ہے۔ تو حسین ابن علی نے کربلا میں یہ پیغام دیا، دیکھو آیا میرے بچے افضل ہے یا تمہارے بچے، میرے جوان افضل ہے یا تیرے بچے جوان افضل ہے، آیا میرے حبیب ابن مظاہر افضل ہے یا تیرے بوڑھے افضل ہے۔ تو اے دنیا والوں، اے مسلمانوں، جب بھی اسلام خطرے میں آ جائے تو اپنے بچوں کو قربانی دو اور اپنے جوانوں کو قربانی دو اور اپنے بوڑھوں کو، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا اگر اسلام پر آنچ آ جائے، اگر اسلام آواز دے میں بیمار ہوں، میں مریض ہوں، میں مشکلات میں ہوں، مجھے بچانے والا کون ہے، تو زہرا کے لال نے فرمایا اگر کوئی بھی نہ جائے تو میں اپنی بہن زینب کی چادر دے کر اسلام کو بچا لوں گا۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے۔ مولانا تنویر طاہر رٹھور ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کے علاوہ آغا محمد اسماعیل عابدی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ سبق کیا ہے واقعہ کربلا میں، کہ اگر اسلام کو ضرورت پڑے تو یہ پھر نہ سوچیں کہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، جوان ہیں۔ جب اسلام کو ضرورت پڑے گی تو ہر کسی کو حسین ابن علی کی طرح اپنے بچوں کو بھی پیش کرنا پڑے گا، اور یہی واقعہ کربلا ہمیں سبق دیتا ہے کہ اسلام کو بچانے کے لیے اپنے ساتھ ساتھ اپنا اگر گھرانہ بھی لٹانا پڑے تو کوئی بھی مسلمان اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ تو پروگرام میں ایک منقبت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ صاحبزادہ شعیب احسن مدنی بھی موجود ہوں گے، ان کی منقبت بھی سنتے ہیں۔ دین نبی تو واریا کنبا حسین نے، دین نبی تو واریا کنبا حسین نے، ہر غم نو اپنے سینے تے جلیا حسین نے، ہر غم نو اپنے سینے تے جلیا حسین نے، سب جنتاں حسین دے ناوے سی لگ گیاں، سب جنتاں حسین دے ناوے سی لگ گیاں، اللہ تو ایسا مرتبہ پایا حسین نے، اللہ تو ایسا مرتبہ پایا حسین نے، کوئی بھی اور اس طرح ہویا نہیں فدا،
رب دی رضا نو جس طرح منیا حسین نے